ایک مرید کا سچا واقعہ جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مرید یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے شیخ کامل نے اسے کسی آزمائش یا کسی تکلیف میں ڈال دیا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی جو کہ اس کے شیخ نے اس پر عیاں بنا کی تھی۔ تو ہم اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کامل شیخ پیر طریقت حضرت مولانا شیخ العارفین فخر العارفین عبدالحی قدوس اللہ سارا العزیز کا یہ واقعہ ہے۔ جہانگیری سپاہی ان کے پاس موجود تھا۔ جہانگیری سپاہی سے آپ نے حجرے سے باہر آ کر ایک فکر مندانہ انداز میں کہا، جہانگیری سپاہی تم ایسا کرو، اپنے مکان واپس چلے جاؤ۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ حضور اس وقت مجھے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ شہر چٹگام شریف جو کہ آج بنگلہ دیش میں ہے، اس زمانے میں آبادی کم ہوا کرتی تھی، جنگل اور بیابان، اور راستہ بہت دشوار ہوتا تھا۔ راستے میں جنگلی جانور، سانپ، دوسرے حیوانات موجود ہوتے تھے جن سے جان کا خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ اس کی پیش نظر وہ دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور مجھے مکان واپسی جانے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ رات ہو گئی ہے اور اس وقت کتنے خطرات موجود ہوں گے سفر میں، اور میں کس طریقے سے گھر پہنچوں گا۔ لیکن شیخ کی بات تو سر آنکھوں پہ، اسے پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سامنے کھڑے تھے۔ شیخ نے جب دیکھا کہ میرے جہانگیر سپاہی پریشان ہیں، اور اس کی حقیقت جانتے ہوئے آپ نے ایک چھڑی لی اور اس کو اپنے دست مبارک سے چھوا اور اس کو اپنے دست مبارک سے رگڑا، اور رگڑ کر وہ چھڑی آپ کو دے دی، اور دے کر یہ کہا کہ جہانگیری سپاہی پریشان نہیں ہو، آپ اپنے مکان چلے جائیں، آپ کی وہاں ضرورت ہے، اور راستے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دشواری پیش آئے تو اس چھڑی کا استعمال کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس نے کہا، جی حضور مجھے اجازت دیجیے۔ وہ اپنے شیخ سے اجازت لے کے دست بوسی کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اللہ کے آسرے اور پیر کے حکم کے ماتحت وہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ وہ جنگل بیابان سے گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد اس کے دل سے سارا خوف دور ہو گیا، اور وہ اس فکر میں تھا کہ حضور نے مجھے اس رات، اندھیری رات میں کیوں بھیجا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بڑی وجہ ہوگی، اور مجھے یہ چھڑی بھی عنایت کی کہ راستے میں اگر کوئی پریشانی دشواری پیش آئے تو اس کا استعمال کر لینا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو کیا ماجرا ہے، کیا حقیقت ہے، وہ اس کشمکش میں چل رہا تھا۔ اس کے قلب سے سب خوف دور ہو چکے تھے، وہ بس اپنے منزل کی طرف گامزن تھا، چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا۔ اس کا گھر اپنے شیخ کے مقام سے کل 10 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ 10 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کیا۔ طے کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے گھر، اپنے مکان پر پہنچتا ہے اور دستک دیتا ہے تو اس کی زوجہ محترمہ آپ کے لیے دروازہ کھولتی ہیں، آپ کو سلام کرتی ہیں، وہ جواب دیتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اچھا ہوا آپ اس وقت آ گئے۔ کیوں؟ وہ کیا وجہ تھی
کہ آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت اچھا ہوا آپ آ گئے، میرا تو اس وقت آنا بہت خطرے کا تھا، تو آپ نے تو یہ کہنا تھا کہ اس وقت آپ کیوں آئے، ایسی کیا وجہ تھی؟ بولے نہیں آپ کا آنا بالکل بجا اور صحیح آپ آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے جو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ میں صحیح آیا ہوں؟ بولے حال ایسا ہے کہ آپ کی بھانجی جو کہ اس وقت نزا کی کشمکش میں ہے اور وہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ماموں کو ایک دفعہ دیکھ لوں، تو وہ نزا کی حالت میں جائیں اپنی بھانجی سے فوراً ملیے۔ تو فوراً وضو کرتے ہیں، وضو تازہ کر کے اپنی بھانجی کے پاس جاتے ہیں اور بھانجی کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتی ماموں، بس وہ اپنے ماموں کو دیکھتی ہے، ماموں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے تو سارا معاملات سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حضور نے آدھی رات کو جو مجھے یہاں اس خطرے بھری رات میں سفر کے لیے بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بھانجی میری دیدار کے لیے رکی ہوئی تھی اور نزا کا وقت چل رہا تھا، وہ تکلیف میں گزر رہی تھی، جس کی پیش نظر میرے مرشد نے میری مدد فرمائی اور مجھے یہاں بھیجا اور میری مدد کے لیے ایک چھڑی بھی دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میری بھانجی مجھے دیکھے بغیر اس آرزو میں مر جاتی کہ میرے ماموں کہاں ہیں۔ میرے ماموں تو ایک کامل شیخ کے پاس موجود تھے، کیا وہ مجھے میرے ماموں سے نہیں ملا سکتے تھے؟ لیکن کامل شیخ تو پھر کامل شیخ ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ اس کامل شیخ کو معلوم تھا کہ یہ ماجرا چل رہا ہے اور اپنے اس جہانگیر سپاہی کو وہاں بھیجنا ضروری ہے، تو آپ نے اسی لیے اس اندھیری رات میں اپنے مرید کو سفر کے لیے حکم فرمایا اور مدد کے لیے وہ چھڑی بھی عطا کی۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ پیر جو کہتا ہے وہ بہت حکمت اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے حکم کو بجا لانے میں ہی فائدہ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ میری اس کہانی کو اگر آپ نے پسند کیا تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، مجھے اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں آپ کے لیے ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو لاتا رہوں گا جو کہ ہمارے شیخ الطریقت مولانا عبدالحی قدوس اللہ تعالی العزیز کے زندگی کے پیش کردہ بے شمار واقعات موجود ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، میرے چینل پر آئیے، میں آپ کو اپنے شیخ کی تمام حقیقی، سچی اور روحانی باتیں بتاؤں گا۔